बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से तवातर के साथ कुछ गैर मुसद्दक़ा ख़बरें इस किस्म की आ रही थीं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की सिक्योरिटी में तब्दीली की गई है, उनकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है। वैसे तो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो सख्त तरीन होती है, लेकिन इस हवाले से कुछ गैर मामूली इक़दामात भी जो हैं वो उठाए गए। इस किस्म की गैर मुसद्दक़ा ख़बरें सामने आ रही थी। फिर इस किस्म की भी जो है वो ख़बरें सामने आईं कि उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ़ है वो तब्दील कर दिया गया है, जो पायलट है उनका वो तब्दील कर दिया गया है। दीगर इस किस्म की भी जो ख़बरें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो इनकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जिस किस्म की ख़बरें कुछ सामने आई हैं और ख़ास तौर पे अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो आर्टिकल छपा है, उसके बाद अगर इन सारी चीज़ों को रिलेट किया जाए तो जो तमाम तर सूरत हाल है वो जो है वो हमारे सामने आ जाती है। अमरीकी जो जरीदा है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें एक ख़बर छपी है और ख़बर में ये बताया गया है कि CIA के जो चीफ़ हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अमेरिका की खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके सरबराह ने गुज़श्ता महीने पाकिस्तान का जो है वो खुफिया दौरा किया। रिपोर्ट वो दौरा नहीं हुआ पाकिस्तानी और बाहर के किसी मीडिया के अंदर, और अब जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है। और इस दौरे के अंदर जो है वो अमरीकी चीफ जो CIA के चीफ़ हैं, उनकी आर्मी चीफ से और DGISI से जो है वो मुलाकातें भी हुई। अच्छा, इस हवाले से अगर आप गौर करें तो आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आपने ये देखा होगा कि गुज़श्ता महीने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने चंद रोज़ कबल जो है वो ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया था और वहाँ पर एक लंबी चौड़ी वसी ब्रीफिंग जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से उन्हें दी गई थी। और उसके बाद फिर उसके दाएँ बाएँ यानी कुछ दिन आगे और कुछ दिन पहले इस किस्म की ख़बरें भी जो हैं वो सामने आना शुरू हुई और पाकिस्तान में कुछ लोग एक मखसूस एजेंडे को टो करते हुए नज़र आए, मखसूस साफ़ी हज़रात जिनका एक मखसूस एजेंडा हुआ करता है, और उन्होंने ये शोर मचाया कि पाकिस्तान ने जो है वो CIA को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन अपने जाने के बाद अमरीकी फ़ौज जो है वो जारी रखना चाहती है, उसके लिए पाकिस्तान ने उनको अड्डा दे दिया है। उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास था और इजलास के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी, जो कि फ़लस्तीन के मामले पर बात कर रहे थे, इस मौके के ऊपर उन्होंने बड़ी खुल के सारे मामले के ऊपर बात की और 25 मई को उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कौमी असम्बली के अंदर कि इमरान ख़ान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह और साफ़ ऐलान था और जिसके बाद जो है वो खुल कर पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हल्के हैं उनकी जानिब से इस बात की पज़ीराई भी की गई और कहा गया कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और इस बात को लोगों ने जो है वो बड़ी खुशी और हैरत के साथ सुना कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की मौजूदगी जब तक वो हैं उस वक्त तक कोई जो है वो अमेरिका को अड्डा नहीं दिया जाएगा। ये सियासी बयान इसलिए भी नहीं था क्योंकि अगर मैं अपनी लाइब्रेरी में मौजूद 2-3 किताबों का जायज़ा लूँ, जिसमें से एक किताब है पाकिस्तान अमेरिका बनते बिगड़ते ताल्लुकात, फिर दूसरी किताब है US टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान, यानी अमरीकी रिपोर्टें जो कि बाद में पब्लिक कर दी जाती हैं कुछ अरसे बाद, और फिर पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों की दहशतगर्दी यानी कि RA है, CIA है, KGB है या दीगर जो एजेंसीज़ हैं। इन तीनों किताबों का बगौर जो जायज़ा लेने के बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ के साथ साथ जो है वो अमेरिकन एजेंसी CIA जो है वो कैसे ऑपरेट करती रही, कैसे जो है वो साबिक कई जो पाकिस्तानी हुक्मरान थे वो जो है वो अमेरिका से आने वाली एक टेलीफोन कॉल या उनके एक मुतालबे के ऊपर जो है वो माजी में हमें ये नज़र आता है कि अमेरिका को जो है वो यहाँ पर उनके फ़ौजी इस्तेमाल के लिए अड्डे जो है वो दिए जाते रहे। तारीख़ इसके हवाले से मैं कुछ अगर आपको बताऊँ तो जो इसमें हमें मिलती है वो ये है कि ये कोई 1960 का वाक़या है। 1960 के अंदर जो है वो मई 1960 में जो है वो पहली मरतबा अमेरिका के मुतल्लिक़ ये पता चला कि बुडबेर का मकाम है, वहाँ पर जो है वो KPK के अंदर उधर जो है वो अमेरिका को जो एक फ़ौजी अड्डा है वो दिया गया है। और उस वक्त जो है वो इस हवाले से ख़बरें आईं और उसके बाद जो बाकी मामलात आगे हुए वो एक लंबी चौड़ी तफसील है, लेकिन हम थोड़ी सी ख़बर आपके सामने रख दें कि बुडबेर के फ़ज़ाई अड्डे का इंकशाफ 1 मई 1960 को सोवियत वज़ीर-ए-आज़म खुर्शीद ने ऐलान किया कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका का एक योटो जासूसी तैयारा मार गिरा दिया है और उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को गिरफ्तार कर लिया है। और सोवियत हुकाम के मुताबिक ये तैयारा सोवियत यूनियन की फ़ज़ाई हदूद में तकरीबन 60,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था। यह तैयारा पेशावर के नज़दीक बुडबेर के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ा था और इसमें जदीद तरीन और हसास तरीन कैमरे लगे हुए थे जिनकी मदद से यह तैयारा सोवियत यूनियन की अहम तनसीबात की तस्वीरें खींच रहा था। बहरहाल पहले जो है वो इस बात की तरदीद हुई, उसके बाद फिर ये पता चल गया, इंसाफ के ऊपर केस भी चला, इन्हें 10 साल की सज़ा भी हुई। उसके बाद 1969 में पाकिस्तान ने वो जो एक फ़ौजी अड्डा जो 10 साल एग्रीमेंट था वो ख़त्म
ہو گیا اور 1969 میں وہ فوجی اڈہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2001 میں جب 9/11 کے بعد اس قسم کی اطلاعات آئیں اور پھر جب امریکہ کی جانب سے پوچھا گیا، جنرل پرویز مشرف تھے اس وقت حکمران، کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں، تو اس وقت پھر جو ہے وہ اس قسم کے ایک معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے کہ امریکہ کے حوالے جو ہے وہ پاکستان کے فوجی اڈے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک پوری، آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے ایک پورا نیریٹو تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا، جو اس حوالے سے یہ کہتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی۔ خیر بعد میں کسی موقع کے اوپر وہ پاکستان کی جنگ بھی بن گئی جب اس کے فال اٹھانا شروع ہوئے، اور پھر ایک مختلف عمران خان نے ایک مکمل زبردست پالیسی اس وقت بھی اپنائی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور پھر اس دہشت گردی سے کسی حد تک جو ہے وہ نجات حاصل کی۔ تازہ ترین سینیریو کیا ہے؟ تازہ ترین سینیریو یہ ہے کہ افغانستان جو کہ امریکہ جو کہ افغانستان کے اندر 2001 میں آیا تھا، ستمبر 2001 میں، اب وہ ستمبر 2021 میں یہاں سے جا رہا ہے، اور ایک معاہدے کے تحت اس کا جو ہے وہ طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں، طالبان جو افغانستان کے مختلف گروپس ہیں، افغان حکومت ہے، طالبان ہیں، باقی لوگ ہیں، ان سے جو اس کے مذاکرات، جو اس کی بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی، جس میں پاکستان بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا رہا۔ مئی سے یہ سارا جو ہے وہ پروسیجر شروع ہوا، اور پھر اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے چلا تو جائے گا، لیکن یہاں پر اپنے مفادات کا تحفظ چاہنے کے لیے اس کی یہ خواہش ہے کہ یہاں اس کا کوئی ایک فوجی اڈہ جو ہے موجود ہونا چاہیے، جہاں سے وہ افغانستان کے معاملات پر نظر رکھ سکے، یا اگر اسے ضرورت پڑے اس کے مطابق تو افغانستان کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی ڈرون حملہ جو ہے وہ کر سکے۔ اچھا، ابھی صورتحال افغانستان کی یہ ہے کہ وہاں کے 50% جو علاقہ ہے وہاں پہ افغان حکومت کا کنٹرول ہے، 50% پر طالبان اور دیگر گروہوں کا، اور کابل کے اوپر جو حکومت کا کنٹرول ہے وہ خاصا کمزور ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ جب یہاں سے چلا جائے گا تو وہاں پر حالات جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر بھی آ سکتی ہے، یا پاکستانی سرحدوں کے اوپر بھی کچھ مسائل جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک الزام بھی لگایا گیا گزشتہ دنوں افغان سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جو نیشنل سیکورٹی، لیکن ان کو بھرپور جواب دیا 5 جون کو، 2 دن قبل جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، کہ پاکستان پر اس قسم کے اگر الزامات لگائے گئے تو پھر یاد رکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے آپ کے ساتھ پہلے تعاون کرتا رہا ہے اس قسم کی پھر مدد نہ ایکسپیکٹ کی جائے، کیونکہ یہ بھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 لاکھ کے قریب جو مہاجرین ہیں وہ مزید جو ہیں وہ افغان مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں۔ یہ وہ سینیریو ہے جس سینیریو میں یہ خبر سامنے آتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ افغان چیف جو معاف کیجیے گا CIA چیف جو ہیں امریکہ کے، وہ آتے ہیں پاکستان، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ بات تو واضح طور پہ اخبار کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قسم کے اڈے دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور آرمی کی قیادت نے بھی انہیں یہی کہا ہے، اور آرمی کی پاکستان کی قیادت الحمدللہ، اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے یعنی جنرل باجوہ اور عمران خان اور DGISI جو ہیں وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک پیج کے اوپر ہیں، اور واضح طور پہ انہیں یہ میسج دیا گیا۔ اور پھر ذرائع کے حوالے سے جو ہے وہ امریکی جریدے نے یہ خبر دی ذرائع کے حوالے سے کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے اتنی سخت شرائط جو ہیں وہ عائد کر دی ہیں، لیکن دوسری طرف جو خبر انہوں نے جس کو باقاعدہ انہوں نے اون کیا وہ خبر یہی تھی کہ پاکستان نے مکمل طور پر جو ہے وہ انہیں انکار کر دیا ہے امریکہ کو کسی بھی قسم کا اڈہ دینے سے، جبکہ دوسری طرف ذرائع کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ شرائط کچھ اس قسم کی سخت ترین جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے، کہ گویا یہ ایک قسم کا انکار رہی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ہوگا بھی تو تمام تر چیزیں پاکستان سے جو ہے وہ پوچھ کر کی جائیں گی، پاکستان کو بتا کر کی جائیں گی، یہ نہیں کہ کوئی بھی آئے اور پاکستان کی سرزمین استعمال کرے اور جو ہے وہ افغانستان کے اوپر کس قسم کا حملہ کر دے۔ اور پاکستان بارہا اس کے اوپر پاکستانی دفتر خارجہ کا موقف بھی آ چکا، اور ISPR کا موقف بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز کا بھی، کہ کسی صورت پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور باقی پڑوسی ملک بھی اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ اور یہ خبر اگر اس کو ہم دیکھیں جو اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے مختلف جگہ پہ، تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان نے CIA کو افغان آپریشن کے لیے تعاون سے انکار کر دیا ہے، اور جو امریکہ پلان کر رہا ہے یہاں سے جانے کے بعد بیرون ملک جو کس طرح سے وہ پلان کرنا چاہتا ہے اس کو اب یہ مشکل ہو گئی ہے، اور اس کو اب نئی راہوں کی جو تلاش ہے۔ اور 11 ستمبر تک افغانستان سے امریکی فوجوں کے جو انخلاء کا اعلان ہے، اس کے بعد قلیل مدت میں اس ملک سے جو 44% امریکی فوجیں ہیں اس وقت تک وہ چلی گئی ہیں، باقی جو ہے تقریباً 56% کے قریب رہ گئی ہیں، اور جب وہ فوجیں واپس بلانے کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے اور وہ جب چلی جائیں گی تو CIA جو ہے وہ اس ملک کے مطلب افغانستان کے اندر اس کے جو اڈے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی سارے کھو دے گی، کہ جتنے بھی ایئر بیس ہیں ان کی وہاں پہ بگرام ہے یا جو دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اس کے بعد انہیں یہ ضرورت پیش آئی، اور اس کے بعد یہ پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ
ایک صاف اور بڑا انکار کر دیا گیا۔ یقیناً ایک بالکل قابل فخر بات ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس وقت کتنے آزادانہ طریقے سے جو پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اور پاکستان کی ملکی سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے۔ لیکن اس کا پھر فال آؤٹ بھی ہے، کیونکہ ماضی میں یہی کتابیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کس طرح سے امریکہ نے ان حکمرانوں کو پوری دنیا میں، چاہے وہ جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہوں یا کسی اور جو ہے وہ خطے کے اندر ہوں، جو بھی ان کے مفادات میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں ہٹانے کے لیے جو پھر ہے وہ امریکی CIA اس قسم کی خفیہ کارروائیاں کرتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو جو ہے وہ قتل بھی کرایا جاتا ہے۔ اور بلکہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اگر پاکستان کی مثال لی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاتھی جو ہے وہ ان سے ناراض ہے، سفید ہاتھی، اور واضح طور پر ان کا ذکر جو ہے وہ امریکہ کی طرف تھا۔ اور اس کے بعد پھر بہرحال جب انہیں پھانسی بھی ہوئی تو لوگ کہیں اس بات کو اس معاملے سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک ایک کر کے 70 کی دہائی میں کئی ایسے رہنما جنہوں نے اس وقت پان اسلامزم کی کوشش کی یا اسلامی صوبائی کانفرنس میں شرکت کی، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان سب کو امریکہ نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کو قتل کروا دیا تھا۔ تو اس وقت اسی تناظر میں اس قسم کی غیر مصدقہ اطلاعات اور خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح جو پاکستان کی دیگر سیاسی، عسکری اور فوجی قیادت ہے ان کو بھی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ وقت جو ہے وہ متحد ہونے کا ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے اندر، جتنے بھی شعبوں کے اندر کام کرنے والے، ان سب کے لیے یہی ہے کہ ایسے موقع کے اندر جو ہے وہ نظر رکھیں دشمن کی کسی صورت اپنے بیانیے سے، خاص طور پہ یہ نہیں کہ عملی طور پہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے، بعض اوقات بیانیہ ایسا جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے ملک کے بعض اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے کہ جس سے آپ غیر کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے کوئی اور سیکٹر ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے پاکستانی حکومت ہے، چاہے فوج ہے، سب کا جو بیانیہ ہے، سب کا جو نیریٹو ہے وہ اس حوالے سے ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اور جو ہے وہ دلیرانہ پاکستانی عوام کے حق میں فیصلے کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔